ایک انڈین خاتون سربجیت کور کی کہانی۔ بھارت کے شہر کپورتھلا سے تعلق رکھنے والی پنجابی خاتون سربجیت کور کی حالیہ کہانی، جس نے نومبر 2025 میں ناصر حسین نامی پاکستانی شخص سے شادی کی تھی، اس نے میڈیا کی خاصی توجہ حاصل کی اور انڈیا اور پاکستان دونوں ممالک میں قانونی بحث کو جنم دیا۔ اس کی کہانی ان پیچیدگیوں کو اجاگر کرتی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک انسان اپنی ذاتی انتخاب، اپنی پرسنل چوائسز کی بنا پر حساس جغرافیائی سیاسی سرحدوں کو انسان پار کر جاتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان ایک سینسٹیو جیو پولیٹیکل بارڈرز ہیں۔ دونوں ممالک میں اکثر سیاسی کشیدگی رہتی ہے۔ سربجیت کور کا کیس 2025 سے 2026 انہوں نے سفر کیا۔ یہ سفر سربجیت نے انڈیا سے پاکستان کی طرف سفر کیا۔ یہ سفر نومبر 2025 میں سربجیت کور نے ننکانہ صاحب میں گرو نانک دیو ان کے 555 یوم پیدائش کی تقریبات کے لیے یاترا کے ویزے پر پاکستان کا سفر کیا۔ ان کی شادی وہ 13 نومبر کو اپنے ایک گروپ کے ساتھ انڈیا واپس نہیں گئی۔ اس کی بجائے یہ انکشاف ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نام نور حسین رکھا اور شیخو پورہ کے ناصر حسین سے شادی کی۔ سربجیت کور نے 5 نومبر 2025 کو شیخو پورہ، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر شیخو پورہ میں ایک ناصر حسین نامی شخص سے گرو نانک دیو کے یوم پیدائش کے موقع پر 10 روزہ سکھ یاترا کے دوران شادی کی۔ خاتون اور اس کی فیملی کے بیانات جو ڈیفرنٹ ہیں۔ سربجیت کور نے ویڈیو بیان اور عدالت میں یہ بتایا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ناصر کو 9 سال سے جانتی ہیں اور اپنی مرضی سے اس سے شادی کی ہے۔ سربجیت کور کے خاندان کی طرف سے لگائے گئے الزامات ہندوستان میں، انڈیا میں اس کے سابق شوہر نے الزام لگایا ہے کہ اس کی بیوی کی کچھ نازیبا ویڈیوز ناصر حسین کے پاس ہیں اور ان ویڈیوز کی بنا پر اس کو بلیک میل کیا گیا اور زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا۔ فیملی کے بیان کے مطابق سربجیت کو پاکستان میں زبردستی روکا گیا ہے اور اس سے شادی کی گئی ہے اور بلیک میلنگ کے ذریعے اس کو مجبور کر کے شادی کی گئی ہے، جبکہ خاتون کے بیان کے مطابق وہ اپنی مرضی سے پاکستان کے اندر آئیں اور اپنی مرضی سے شادی کی اور اپنی مرضی سے کنورٹ ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ قانونی اور ویزا کے مسائل۔ ان کے لیے قانونی اور ویزے کے مسائل۔ پاکستانی حکام نے انہیں ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کا ویزا اسٹرکٹلی ایک یاترا کا ویزا تھا اور یاترا کا ویزا ان کو شادی کرنے یا سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ 2026 کے شروع میں سرحد کی بندش، دونوں ممالک میں بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ان کو ڈپورٹ کرنا، سربجیت کور کے شوہر کی طرف سے قانونی درخواستوں کی وجہ سے ملک کے اندر ان کے وزٹر ویزے کی حیثیت جو ابھی تک قائم ہے۔ کراس بارڈر میرجز، سرحد پار شادیاں۔ ہندوستانی خواتین اور پاکستانی مردوں کے درمیان شادیوں کو اکثر کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملک کے اندر ویزے پر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جیسے کہ یاترا ویزے پر آئے لوگ یا پھر وزٹر ویزے اکثر شہر کے اندر کچھ دنوں کے اسٹے کے لیے ہوتے ہیں اور ان وزٹر ویزا کو کبھی بھی سٹیزن شپ میں، رہائشی ویزوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے اندر سٹیزن شپ اگرچہ ایک ہندوستانی خاتون نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی جو ہے وہ شادی کے بعد پاکستان کی شہریت حاصل کر سکتی ہیں، سٹیزن شپ حاصل کر سکتی ہیں، لیکن یہ عمل طویل، بہت لمبا پروسیس ہے اور سفارتی تناؤ، ڈپلومیٹک ٹینشن کی وجہ سے، سفارتی تناؤ کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے، کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ سماجی اور مذہبی تصادم۔ انڈیا پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہوتا ہے، ان شادیوں میں اکثر مذہبی تبدیلی شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عورت کی فیملی کی طرف سے کافی سخت رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے، دونوں طرف سے، انڈیا اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کی دونوں طرف سے جانچ پڑتال ہو سکتی ہے۔